سادگی جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور سادگی ہی صحت کی ضمانت ہے۔ سادہ پانی جو ہے وہ سب سے بہترین ہے، اور اگر آپ مشروبات پینا چاہتے ہیں ضرور پئیں، لیکن اس کے لیے میری ایک ٹپ ذہن میں رکھ لیں۔ شوگر کے مریض جو ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں، اگر وہ جو کا دلیہ استعمال کرتے ہیں، یا وہ جو کے دلیے میں اگر وہ چکن کے پیسز اس میں ڈال لیتے ہیں، ان کی توانائی سارا دن بہت اچھی برقرار رہے گی۔ جتنا بھی آپ زیادہ پانی پئیں گے وہ صبح کے 1-2 گھنٹے میں آپ کے پیشاب کے ذریعے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ ٹیسٹ ریکارڈ ہمارا بڑھتا جا رہا ہے، اسپتال ہمارے جو ہے 80% 90% وینٹیلیٹر جہاں وہ اس وقت بزی ہیں۔ ہم سب اپنا اپنا حصہ جب تک نہیں ڈالیں گے اس کرونا مرض کو روکنے میں، اکیلی حکومت یا اکیلے کوئی بھی فرد اس مرض کو نہیں روک سکتا۔ اس سے مذاق خدا رہا مت سمجھیں، یہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوصاف ڈیجیٹل کی سکرین سے آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ارسلان کیانی بہترین ٹپس اور مفید مشوروں سے بھرپور پروگرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، رمضان کا مقدس مہینہ، 4 سوں یہ رونقیں اور ہر جگہ دسترخوان سجے ہوتے ہیں، لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں ہسپتالوں میں مریضوں کی زیادہ رش ہوتی ہے۔ ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ مریضوں کی تعداد انکریز ہو جاتی ہے؟ آج جو ہم آپ کے لیے ٹپس لائے ہیں اور جو مفید مشورے ہوں گے، خوبصورت شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ میڈیکل کے شعبے میں پوری دنیا میں اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد عارف قریشی صاحب، ان سے ہم گفتگو کریں گے اور اس مہینے میں جو روزے کے صحت پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس انتہائی قیمتی موقع پر آپ نے اس خصوصی ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا۔ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے سامعین کو ان کی توقع کے مطابق ان کو ٹپس دے سکوں تاکہ وہ اپنی بہترین روزے گزار سکیں، اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں، اور یہی میرا فرض ہے۔ ارسلان صاحب، جو ہمیشہ کے امراض رہتے ہیں لوگوں کو، ان کا ذکر کرتا چلوں کہ جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، دل کے مریض ہیں، دہمی ان کو دمہ ہے، ایسے مریض جن کو کرونک ڈیزیز ہیں جو چلتی ہیں، سالہ سال سے چلتی آ رہی ہیں، ان لوگوں سے بھی میری گزارش ہوگی کہ وہ اپنی خاص تدابیر کے ساتھ اور حفاظتی ادویات کے ساتھ روزہ اپنا ضرور رکھیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان کو روزہ رکھنے کی تاکید کروں کہ روزہ ان کے لیے کیوں ضروری ہے، میں جنرل گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ صحت عطا کرتا ہے، اور روزہ کا اجر جو ہے عظیم اجر ہے، اس کا اجر صرف میں ہی دوں گا۔ تو 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتائیں کہ روزہ صحت عطا کرتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے نبی جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگوں کو پیغام پہنچا دیں، تو یہ ایک بہت بڑا میسج تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ روزہ جو ہے صحت عطا کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج ہو کہ روزہ صحت عطا کرتا ہے، تو پھر یہ کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ روزے سے کسی صحت خراب ہو سکتی ہے یا اسپتالوں میں رش پڑ سکتا ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ روزے کی وجہ سے نہیں، وہ ہماری بد پرہیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم اگر پرہیز ٹھیک رکھیں تو روزہ صحت کی علامت بنتا ہے، اور اگر پرہیز نہیں کرتے، ہم اپنے آپ پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو صحت خراب ہونے کی وجہ بھی ہماری اپنی وجہ ہوتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے عموماً دیکھا ہوگا، ہم دیکھتے ہیں کہ سحر میں لوگ بے شمار پانی پی لیتے ہیں کہ ہمارا دن اچھا گزرے گا، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ پانی پینا اچھا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا کویشچن آپ کا، اور اس میں ڈائٹ پلان کی بات بھی ہے جو آپ نے پہلا کویشچن کیا تھا۔ میں اپنا آپ کے اوصاف کے ویورز سے جو اس کو دیکھ رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں، ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 2-3 باتیں ذہن میں رکھ لیں، آپ کو روزہ بھی اچھا گزرے گا اور صحت بھی بہت اچھی رہے گی۔ اگر میں صبح سحری کی بات کروں تو سحری میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ پراٹھے کھاتے ہیں، مرچوں والا سالن استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ دال ہو، گوشت ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوشش ہوتی ہے رہی کہ کوئی گوشت کھایا جائے۔ میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی سادہ غذا کھائیں گے اتنا آپ کا روزہ اچھا گزرے گا، اتنی آپ کی طاقت زیادہ ہوگی۔ اب سادہ غذا کیا ہے؟ اس میں 3-4 چیزیں جو آپ کی توانائی کو سارا دن برقرار رکھتی ہیں، اس میں دودھ، دہی، کھجور اور فروٹ شامل۔ اگر آپ یہ چیزیں خوراک کھانے کے بعد ساتھ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، تو یہ چیزیں اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا ایک تو ہاضمہ بہترین رہتا ہے،
اور وہ جو بھوک آپ کو عام کھانا کھانے سے 12-1 بجے دوبارہ لگ جاتی ہے وہ انشاءاللہ شام تک آپ کو محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی توانائی شام تک پھر برقرار رہتی ہے، 24 گھنٹے تک بھی ان چیزوں کی توانائی برقرار رہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ الائچی کا استعمال کریں تو آپ کا دن جو ہے وہ ٹھنڈا گزرے گا، تو اس حوالے سے کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں جی، میں نے یہ چیزیں بتائی ہیں، یہ پروف چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، باقی چیزیں تو ہر ایک کی الائچی ہے، کسی کو موافق آتی ہے کسی کو نہیں آتی ہے۔ اگر آپ کا جسم ٹھنڈا رہتا ہے، جیسے لسی ہے پینے سے آپ کا جسم ٹھنڈا رہتا ہے تو ضرور استعمال کریں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ترش چیزیں جتنی بھی ہیں، مرچی والی چیزیں جتنی ہیں، کھٹی چیزیں جتنی بھی ہیں، ان کا اجتناب کریں سحری کے وقت۔ اور شوگر کے مریض جو ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں، اگر وہ جو کا دلیہ استعمال کرتے ہیں یا وہ جو کے دلیے میں اگر وہ چکن کے پیسز اس میں ڈال لیتے ہیں، ان کی توانائی سارا دن بہت اچھی برقرار رہے گی، اور ان کو شوگر بھی زیادہ نہیں ہوگی، اور ان کی دن بھر۔ اور دوسرا نمک کم استعمال کریں، وہ لوگ جن کو بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے صبح کی خوراک میں خاص طور پر نمک کا استعمال کریں۔ اور روزہ رکھنے سے پہلے دمے کے مریض ہوں، شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر، وہ اپنی ادویات لینا نہ بھولیں، اپنی ادویات ہر صورت لیں تاکہ ان کا دن اچھا گزرے۔ تو یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں۔ پھر پانی کی آپ نے بات کی ہے، پانی کوشش کریں تھوڑا سا پہلے پی لیں، تھوڑا سا پھر درمیان کے بعد، اور پھر آخر میں پانی تھوڑا سا پئیں۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ پانی زیادہ پی لیتے ہیں لوگ، بھائی آج میں نے پنڈی جانا ہے، دور جانا ہے کہیں، تو چلو میں 5-6 گلاس زیادہ پی لوں تاکہ اچھا، یہ ایسا نہیں ہے۔ جتنا بھی آپ زیادہ پانی پئیں گے وہ صبح کے 1-2 گھنٹے میں آپ کے پیشاب کے ذریعے وہ خارج ہو جاتا ہے، تو اس کی وہ مقدار اتنی اندر نہیں رہتی۔ کوشش وہ پانی آپ کے اندر رہتا ہے جو آپ کے اندر جذب ہو جاتا ہے جسم کے اندر، جو خارج نہیں ہوتا۔ وہ کون سا پانی ہوتا ہے؟ جو آپ سلو پیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ٹپس دینا چاہتا ہوں کہ یہ انسان کے جسم کو 13 سے 14 گلاس دن کو ضروری ہوتا ہے 24 گھنٹے پانی پینا۔ آپ 1.5 گلاس پئیں پانی افطار کے وقت، اور 1.5 گلاس ہی آپ صبح پی لیں سحری کے وقت۔ جو سحری اور افطار کے درمیان وقت ہے اس میں آپ 12 گلاس پانی پیے، سونے سے افطاری سے لے کے سونے تک وقفے سے، تاکہ آپ افطار سے لے کے سحر تک یہ آپ پانی تھوڑا وقفے سے پئیں گے تو وہ آپ کے جسم کو سرایت کر جائے گا، اور اگلے دن میں وہ پانی کام آئے گا جو آپ نے اس طرح کر کے پیا ہے، تاکہ وہ جسم کے اندر آپ کو جسم کو جلد میں آپ کے ایک جو آرگن ہے وہاں تک پہنچ چکا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ وہ فوراً پیا ہوا پانی، جو زیادہ پیا ہوا پانی، جیسے آپ دیکھیں بارش کا، جب بارش آہستہ آہستہ برستی ہے وہ پانی زمین اندر جذب کرتی ہے، جب بہت زیادہ بارش پانی ہوتی ہے وہ پانی بہہ جاتا ہے، باہر چلا جاتا ہے نالوں میں، اس زمین کے اندر نہیں جاتا۔ یہ جسم کی کیفیت ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، افطار کی بات کریں تو لذیذ کھانوں کا دسترخوان سجا ہوتا ہے، پانی لوگ پیتے ہیں، مشروبات، شربت یوز کرتے ہیں، تو ایک دم سے پی لیتے ہیں، تو اس حوالے سے صحت پر کیا افیکٹس ہیں؟ یہ وہ وقت ہے جو کہ بہت امپارٹنٹ ہے رمضان اور صحت کے حوالے سے، بہت ہی امپارٹنٹ وقت، کیونکہ آپ جب سارا دن اپنی زبان پر کنٹرول رکھتے ہیں، اپنے دل پہ کنٹرول رکھتے ہیں، اپنی نفسیات پہ کنٹرول رکھتے ہیں، اپنی نظر پہ کنٹرول رکھتے ہیں، اپنے کھانے پینے پہ ہر چیز پہ کنٹرول رکھتے ہیں، تو یہ ضبط اور ڈسپلن روزہ میں سکھاتا ہے۔ اور یہ ضبط اور ڈسپلن اگر افطاری تک قائم رہے، افطاری کے وقت بھی قائم رہے، تو اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے، اور آپ کی صحت جو ہے اس کو بہتر بنانے میں یہ وقت بہت کارآمد ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ افطاری کا وقت بہت خوشی کا وقت ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے عید کا سماں ہو، آپ کے سامنے رنگ برنگے کھانے رکھے ہوئے ہیں، پکوڑے رکھے ہوئے ہیں، چاٹ رکھی ہوئی ہے، مشروبات رکھے ہوئے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے میں اب روزہ جیسے ہی کھلے گا ساری چیزیں کھا لوں گا، اور وہی عالم ہوتا ہے جیسے ولیمہ کا دروازہ کھلتا ہے تو ایسے جیسے آخری کھانا ہے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک آپ کو ڈسپلن جب روزہ سارے دن کا سکھاتا ہے، تو یہ تھوڑا سا وقت آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا عمل ہے کہ آپ اس وقت نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں، ڈسپلن اپنے اندر اس وقت بھی رکھیں۔ بہترین طریقہ جو ہے افطاری کا وہ یہ ہے کہ آپ افطاری 1 گلاس سے زیادہ پانی استعمال نہ کریں، کیونکہ سارا دن آپ کا معدہ گرم رہتا ہے، اس میں ہیٹ ہوتی ہے۔ جیسے آپ پانی ٹھنڈا، اور دوسرا ٹھنڈا پانی، جتنا زیادہ ٹھنڈا پانی ہوگا اتنا آپ کے معدے کو نقصان زیادہ ہوگا۔ جیسے آپ آگ پہ، کوئلے پہ پانی ڈالتے ہیں ٹھنڈا، تو کیسے ایک دم دھواں نکلتا ہے، اسی طرح معدہ جب گرم ہوتا ہے اس کے آپ ٹھنڈا پانی اوپر ڈالتے ہیں تو اسی طرح کا دھواں اندر پیدا ہوتا ہے، جو گیس کا سبب بنتا ہے، جو تیزابیت کا سبب بنتا ہے۔ یوز کرنا چاہیے یا شربت پینا چاہیے؟ یہ بھی آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جیسے میں نے کہا سادگی جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور سادگی ہی صحت کی ضمانت ہے۔ سادہ پانی جو ہے وہ سب سے بہترین ہے، اور اگر آپ مشروبات پینا چاہتے ہیں ضرور پئیں، لیکن اس کے لیے میری ایک ٹپ ذہن میں رکھ لیں کہ جتنے مشروبات ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، جن میں کلر ہوتا ہے، رنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ پیلا ہو، چاہے سرخ ہو، چاہے جو بھی ہو، یہ کلر جو ہوتے ہیں وہ کیمیکلس ہوتے ہیں۔ یہ کیمیکلس آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، کہ سائنس نے اس حد تک تحقیق کی ہے کہ یہ کلر جو ہوتے ہیں بعض اوقات کینسر کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ تو آپ رنگین مشروبات سے پرہیز کرتے ہوئے آپ نے بہترین شربت جو آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کا دیا ہوا جو پانی ہے صاف ستھرا وہ لیں، اس میں آپ لیموں ڈالیں،
اس میں آپ تھوڑا نمک ڈالیں, تھوڑا میٹھا ڈالیں, حسب ذائقہ, اور میٹھا چینی بھی ڈال سکتے ہیں آپ, اس میں شہد بھی ڈال سکتے ہیں آپ, اس میں شکر بھی ڈال سکتے ہیں. یہ وہ بہترین مشروب ہے آپ کے لیے جو آپ کی صحت کے کا بھی ضمانت دے گا, جو آپ کو تر و تازہ بھی رکھے گا, آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچائے گا, اور آپ کو اگلا جو روزہ رکھنے کے لیے آپ کو ایک دفعہ پھر تیار کر دے گا. یہ میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ ایک وقت میں بہترین طریقہ یہ افطاری کا کہ آپ پانی 1 گلاس سے زیادہ نہ پئیں, 3-4 کھجور لے لیں. یہ اتنی طاقت آپ کو دیں گے کہ آپ نماز پڑھ کے آرام سے واپس آئیں, اس کے بعد باقی افطاری کریں. ایک دم آپ جیسے ہوتا ہے کہ جیسے افطاری ہوتی ہے تو آپ نے فٹافٹ جو کچھ آگے پڑا ہے پیٹ میں ڈالنا شروع کر دیا, آپ پھر کہتے ہیں جی افطار میں لوگوں کی تعداد کیوں بڑھ گئی ہے, پھر بڑھے گی نہ سی. جب آپ اس طرح کا کھانا کھائیں گے کہ کوڑے بھی کھا رہے ہیں, اوپر پانی بھی ڈال رہے ہیں, اوپر چنا چاٹ بھی ہے, اوپر آپ کے دہی بلے بھی ہیں, اوپر آپ کا سالن بھی ہے, اوپر چٹنی بھی ہے, آپ نے سارا کچھ مکس مسالہ جو ڈال دیا ہے, آپ اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ بیمار نہیں ہوں گے؟ تو جب کھا لیں ساری چیزیں, میں سب کو اجازت دیتا ہوں کھائیں, جس چیز کو طبیعت شوگر کے مریض میٹھی چیزیں نہ کھائیں, اور بلڈ پریشر کے لوگ جو نمکین چیزیں نہ کھائیں, لیکن لمیٹیشن ساری چیزیں کھائیں, لیکن اعتدال کے ساتھ کھائیں, فقے سے کھائیں, پیٹ بھر کر نہ کھائیں, اور کھانے کے بعد پھر پانی زیادہ نہ پئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے اگر آپ افطاری کریں گے تو آپ کا روزہ بھی اچھا گزرے گا, آپ کی افطاری بھی بہت اچھی ہوگی, آپ کا پیٹ خراب نہیں ہوگا, آپ کو موشن, الٹیاں, دل کی خراب ہونے کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی, اور آپ کا معدہ نئی ایک توانائی کے ساتھ اگلے روزے کے لیے تیار ہوگا. اور پھر رات کو آپ جب تک آپ جاگ رہے ہیں لگاتار آپ پانی پیتے رہیں, کوئی چیز اور کھانا چاہتے ہیں کھائیں, لیکن فوراً ایک دم پیٹ بھر کر کھانا انتہائی نقصان دہ ہے, اور یہی وہ وجہ ہے جو آپ کو اسپتالوں تک لے جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ عام دنوں کی نسبت رمضان کے مہینے میں اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد کیا ہے, ریشو کیا ہے؟ ارسلان صاحب, شروع میں جب روزے شروع ہوتے ہیں انسان کا معدہ تازہ ہوتا ہے, اور اس میں بہت ساری بد پرہیزی برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے. ہم شروع میں دیکھتے ہیں کہ شروع کے 5-6 دن پہلا ہفتہ جو ہے مریض کافی کم ہوتے ہیں, اور روزے کی برکت بھی ہوتی ہے, کم بھی ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہم بد پرہیزی کرتے ہیں, جیسے میں نے پہلے بتایا, تو آپ کا معدہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اگر ہم جو لوگ بد پرہیزی نہیں کرتے, اعتدال کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, اسپتالوں تک نہیں آتے, جو اس طرح کھانا کھاتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا, اگر اس طرح کھانا کھائیں گے تو پھر مریضوں کی تعداد اسپتالوں میں بڑھتی ہے. اور اس میں ساری غلطی جو ہے انسان کی اپنی ہوتی ہے, اور اپنے آپ کو قابو پانا ہوتا ہے. جب سارا دن آپ اعتدال سے کھانا کھاتے ہیں تو شام کو تھوڑا افطاری کے وقت اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اعتدال کے ساتھ کھانا کھائیں گے تو آپ کی افطاری بہت اچھی ہوگی, صحت بہت اچھی ہوگی, اور اگلا روزہ آپ کا بہت اچھا ہوگا, اور آپ بیماری سے بچیں گے. ڈاکٹر صاحب مختصراً سا اس کا بھی جواب دیں کہ مذہب اور صحت کو لے لیں تو اگر ہم عبادات کرتے ہیں اس حوالے سے صحت پر کیا اثرات ہوتے ہیں, کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں اس کو؟ یہ بھی بڑا خوبصورت کوشچن ہے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں روزہ آپ کو صحت عطا کرتا ہے اور اس کا میں اجر عظیم عطا کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ دین کے حوالے سے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. اس میں 3-4 چیزیں بڑی جو فائدے وہ بتا دینا چاہتا ہوں. ایک تو روزہ رکھنے سے جب خالی پیٹ انسان رہتا ہے, بھوک اور پیاسا رہتا ہے, تو ایک سائنس نے بھی اس کی تحقیق پروف کیا ہے کہ جو جسم کے خلیے ہوتے ہیں, وہ فاسد جو ہوتے ہیں, خراب ہوئے ہوتے ہیں, وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ان کی جگہ نئے خلیے بننا شروع ہو جاتے ہیں. شریانوں میں جو خون جمع ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ٹوٹنا, کیونکہ سارا دن کھاتے نہیں, خالی ہوتی ہیں, وہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ اپنے اندر سے کو خوراک لیں. وہ اندر سے جو خوراک لیتی ہیں اس سے خلیے ٹوٹتے ہیں اور فاسد مادے خارج ہوتے ہیں. دماغ کے خلیوں کا بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کو جب بھوک لگتی ہے, دماغ محسوس کرتا ہے مجھے بھوک لگی, پیاس لگی ہے, تو وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, اور جب وہ ایکٹیو ہوتا ہے تو اس کے پرانے فاسد مادے نکلتے ہیں اور اس سے نئے خلیے بنتے ہیں, جس سے دماغ, اور یہ کہا جاتا ہے سائنس نے تحقیق اپروو کیا ہے کہ 50-60 سال کی عمر میں جو لوگوں کو بھولنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے وہ رمضان شریف کے روزے رکھنے سے مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے. وزن کم ہو جاتا ہے اگر آپ صحیح روزے رکھیں, اعتدال کے ساتھ کھانا کھائیں, اس سے آپ کی بہت ساری بیماریاں بچ جاتی ہیں. شوگر آپ کا کنٹرول رہتا ہے اگر آپ اس دن کو نہیں کھاتے, آپ دوائی استعمال کرتے ہیں. بلڈ پریشر بہت حد تک کنٹرول, اور خاص کر دل کی بیماریاں جس کو ایتھیروسکلروسس کہتے ہیں, جو خون میں جو نالی میں خون جم جاتا ہے, وہ بیماری جو ہو تو ختم ہوتی ہے, اور اگر ہونے والی ہو تو مکمل طور پر اس کو صحت یاب ہونے کا پورا احتمال ہوتا ہے. اور خاص بات بتاتا چاہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس روزے میں خاص نعمت یہ بھی رکھی ہے کہ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی, اس روزہ رکھنے کی وجہ سے ایک ایسے ہارمونس ہیں وہ ریٹیٹ ہو کے پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اولاد ہونے کے چانسز بہت اچھے ہو جاتے ہیں. اس طرح بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ روزہ رکھنے سے ختم ہوتی ہیں, اور کوئی ایسی بیماری نہیں جو روزہ رکھنے سے پیدا ہوتی ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ایک ٹیوننگ ہے انسان کی. جس طرح آپ گاڑی رکھتے ہیں, موٹر سائیکل آپ کے پاس ہوتا ہے, اس کی مہینے 2 مہینے کے بعد ٹیوننگ کرتے ہیں تاکہ وہ اندر اس کی رگیں, اس کی نسیں, اس کی نالیاں صاف ہو جائیں تاکہ وہ اچھی رفتار سے چلے. اس طرح یہ
मैं समझता हूँ कि इंसान की पूरे साल के अंदर एक माह की ये ट्यूनिंग है। इस ट्यूनिंग में आपकी रसें जितनी रगें हैं वो अंदर से साफ़ होती हैं, फासद मादे निकल जाते हैं, गुर्दे साफ़ होते हैं, आपका दिमाग की शरें टिश्यू नए बनते हैं, आपके जो दिल की शरेयानें हैं उनके फासद मादे खारिज होकर जो खून जमा होता है वो खारिज होता है। तो एक मन आपकी पूरी ट्यूनिंग हो जाती है, नालियाँ साफ़ हो जाती हैं, तो वो आपका वो जिस्म आइंदा साल के लिए 11 महीने के लिए बहुत अच्छा करामत होता है काम करने के लिए। ये तो कि मेडिकल की बात, लेकिन जब आप रोज़ा रखते हैं तो आप अपना नज़्म ज़ब्त रखते हैं, खाने पीने का परहेज़ करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं। इससे आपकी एक रूहानी ट्यूनिंग भी होती है जो आप सारा साल नहीं कर रहे होते, वो अल्लाह के फजल से आप खुद करते हैं, आपके बच्चों को तरबियत देते हैं। तो ये जो जिस्मानी ट्यूनिंग है वो भी होती है और रूहानी ट्यूनिंग भी होती है। जब ये दोनों ट्यूनिंग हो जाते हैं इंसान एक तरोताज़ा एक नई ज़िंदगी की और खुशगवार ज़िंदगी की तरफ चला जाता है। मेरी दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सबको इस रूहानी और जिस्मानी ट्यूनिंग इसी रमज़ान के इस माह तक़द्दस के बाबरकत महीने में जो हमें गुनाहों से पाक करता है, जो हमारे लिए मग़फ़रत और रहमतों का महीना है, अल्लाह ताला हमें इससे पूरी तरह मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हम एतदाल के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, एतदाल के साथ खाना खाएं। एतदाल ही हमें सब कुछ अच्छा सबक अच्छा दर्स देता है और सेहत की ज़मानत बनता है। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि अल्लाह ताला ने कहा है कि रोज़ा जो है वो सेहत अता करता है और उसका अजर अज़ीम है। तो ये दोनों चीज़ें जब हम रोज़ा रखते हैं तो इतनी से अगर टिप याद कर लें कि ये रूहानी ट्यूनिंग भी है और जिस्मानी ट्यूनिंग भी है, और 1 महीने की ट्यूनिंग और तरबियत से आपके 11 महीने बहुत अच्छे गुजरते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इस रूहानी और जिस्मानी ट्यूनिंग से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, रमज़ान के महीने के बेशुमार फ़वाइद हैं। नाज़रीन, अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने आपको मुफीद मशवरे भी दिए हैं। अगर आप इन पर अमल दरामद करेंगे तो यकीनन आप सेहतमंद भी रहेंगे और ये महीना इंतहाई आसानी के साथ आप गुजार भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। मज़ीद इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए देखते रहिए औसाफ डिजिटल। अल्लाह नेगेबान।